الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد محترم سامعین اعظام اور پردہ نشی میری ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین انتہائی کامل و مکمل دین ہے، اور جتنا کامل و مکمل ہے یہ دین اتنا ہی سیدھا اور سادہ بھی ہے کہ اسلام میں تکلفات، رسم و رواج اور بدعتوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی آخر الزماں محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور جس ماحول میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو بت پرستی کا ماحول وہ تو ایک طرف تھا ہی، ایسے ہی لوگوں کے اندر رسم و رواج، بہت زیادہ رسم و رواج تھے، خصوصاً صفر المظفر کا مہینہ، اور چیزوں میں بدگمانی، توہمات، بدشگونی وہ ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر عمومی طور سے تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر سفر کا مہینہ جیسے ہی آتا تو 4 مہینے اپنے آپ کو جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے باز رکھا کرتے۔ سفر کے مہینے کے اندر وہ جنگ و جدال کے لیے، قتل و غارت گیری کے لیے نکلا کرتے اور سفر کے مہینے کو انتہائی منحوس تصور کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی، اس کے اندر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ بدشگونی، توہمات اور فاسد خیالات اور بدعقیدگی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے رسم و رواج تھے، پرندہ اڑاتے سفر میں جانے سے پہلے، اگر پرندہ داہنی طرف میں جاتا تو اس سفر کو مبارک سفر تصور کرتے اور لوگ سفر کیا کرتے، اور وہی پرندہ بائیں طرف میں اڑتا تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے اور اپنے سفر سے باز آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے جتنے توہمات ہیں، ایسے جتنی بدشگونیاں ہیں، ایسے جتنے فاسد خیالات ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی جگہ پر صحابہ کرام کے دلوں میں توحید کو بٹھایا اور فرمایا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، نفع کا دینے والے، عزت کے دینے والے، ذلتوں کے دینے والے، مالداری کے دینے والے، بادشاہت کے دینے والے، بادشاہت کے چھیننے والے، ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا، کائنات کی بوٹی بوٹی وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا پتا پتا وہ اللہ پاک کا محتاج ہے، وہ اللہ علیم ہے، وہ اللہ قدیر ہے، وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ کالے رات کو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جا رہی ہے تو اللہ پاک کالی چونٹی کے علم بھی رکھتے ہیں اور کالے پہاڑ کا بھی علم رکھتے ہیں۔
اور وقت مقررہ پہ سورج نکلنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، ڈوبنے میں اللہ کے حکم کا محتاج، الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا محتاج ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کی روزی کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اوپر محنتیں کی، ان کا ایمان بنایا، ان کا یقین بنایا کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ پھر صحابہ کا یقین بنا۔ اب دھیرے دھیرے زمانہ جتنا دور ہوتا گیا اور لوگ دور نبوت سے جتنا دور ہوتے گئے، پھر خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر ہم چونکہ برادران وطن کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے توہمات، ان کی بدشگونیاں، ان کی بدفعلیاں دھیرے دھیرے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ خصوصاً اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صفر المظفر کا جو مہینہ چل رہا ہے، جس مبارک مہینے کو لوگ منحوس سمجھ کر اس بابرکت مہینے کے اندر شادی بیاہ سے باز آتے ہیں اور نکاح جیسے عمل کو اور نیک عمل سے باز آیا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس کا انکار فرمایا کہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صفر المظفر کے مہینے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی صفر المظفر کے مہینے کے اندر کرایا، تاکہ لوگوں کے اندر سے جو یقین اور یہ زندگیوں کے اندر جو بنا ہوا تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر نحوستیں ہوتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وہ صحابہ کی زندگیوں سے نکال دیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی بدشگونیوں کو اور بدفعلیوں کو اور نحوستوں کو الگ الگ انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں، اگر کوئی بلی ہمارا راستہ کاٹ لیتی ہے تو ہم ذراہ مذاق کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا منحوس ہو جائے گا، اب یہاں میرے راستے سے بلی کاٹ کے چلی گئی، وہ بھی کالی بلی تھی، یقیناً میرے ہونے والے کام میں نحوست ہوگی۔ لوگ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے کہا کرتے ہیں کہ میری ہاتھ کی لکیریں یہ اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ مجھے خوب مالدار بنوں گا، میری ہاتھ کی لکیریں بتلا رہی ہیں کہ میری زندگی کے اندر یہ مشکلات آئیں گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمایا اور ان تمام چیزوں کی نکیر فرمائی کہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفر المظفر کے مہینے میں سفر کے ارادے سے نکلے، جنگ کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ سفر کے مہینے میں جنگ کرنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے نکلنا، اور اس وقت یہ ایام مناسب معلوم نہیں ہو رہے ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب ہم کو اسی وقت کوچ کرنا اور اسی وقت اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہو گیا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے کو لیا، فوج کو لیا اور قتال کیے اور فتح کے ساتھ واپس ہوئے، اور الحمدللہ کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ان کی بات کو سن کے رک جاتے تو ان کا یقین اس چیز پہ بن جاتا اور اس چیز کے اوپر ان کا یقین بیٹھ جاتا کہ اگر ہم سفر کر لیتے تو ہمارے مقدر کے اندر شکست آ جاتی۔ تو صحابہ یقین ان کا اللہ کی ذات سے مضبوط تھا، وہی یقین ہم کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں ہر گوشے کے اندر بٹھانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہماری زندگی کے اندر ہوگا وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا، کسی بدعمالیاں ہوں تو وہ بدعمالیوں کی نحوستیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ روئے زمین پہ خشکی و تری میں جتنا بھی بگاڑ آئے گا وہ بگاڑ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم اپنی بدعمالیوں کو دوسروں کے کندھوں کے اوپر تھوپتے ہیں،
اگر زندگی میں نعمتوں کی فراوانی ہو، اللہ کی نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں، تو انسان کہتا ہے کہ میں اپنے عقل کے بلبوتے پہ، اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور میں خوب مالدار بن گیا۔ اگر وہی انسان کے اوپر کچھ مشکلات آ جائیں، کوئی مصیبتیں آ جائیں، تو لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگ کہنے اور چلانے اور شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے ٹٹکا کر دیا، کسی نے عمل کر دیا، اور پھر عاملوں کی چکر کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا، کوئی عمل کر دیا، جس کی وجہ سے ہماری کاروبار کی ترقی رک گئی، گھریلو خوشحالیاں لٹ گئی۔ حالانکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پہ خشکی تری میں جتنا بگاڑ آتا ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں کتنی بدعمالیاں ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق کتنا کٹا ہوا ہے، وہ ہم اپنی زندگی کے اندر تانگ جھانک کرنے کی فکر نہیں کرتے، اور ہم فوراً دوسروں پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، پہلے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد میں گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی، لوگ سورہ یاسین صبح سویرے پڑھا کرتے، لوگوں کا یقین تھا کہ صبح سویرے یاسین پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، چاروں قل پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیں گے، اور ایک فرشتہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود لوگ آج قرآن پاک کی تلاوتوں کو چھوڑ کر آج ہم دنیا کے پیچھے اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال رہے ہیں۔ اب وہ جو اللہ کا کلام جو گھروں کے اندر رحمت کا ذریعہ تھا، وہ اللہ کا کلام جو ہدایت کا سرچشمہ تھا، جس اللہ کے پاک کلام کے بارے میں اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ ہدایت کی کتاب تھی، متقین کے لیے ہدایت پانے کی کتاب تھی، ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا کے رکھ لیا۔ اب زندگی میں نحوستیں آنا زندگی کے اندر بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہم کتنے بدعملی ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے، اس کو ہم صرف اللہ کے کلام سے ہمارے تعلق سے جوڑ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کل 3 حقوق ہے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام سے قلبی لگاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہو۔ اب اللہ کے پاک کلام کے اہتمام، تلاوت کا اہتمام تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، وہ اللہ کا پاک کلام ہم کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا، وہ اللہ کے پاک کلام سے ہماری دن بہ دن بے رغبتی ہوتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں صبح سویرے اللہ کے پاک کلام کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج لوگ 9 10 بجے تک اپنے بستروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پہلا کلام کا پہلا حق تو یہ تھا کہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوتیں گھر میں ہوا کرتی تو گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوا کرتی۔ تو ہم نے جب اللہ کے پاک کلام کو پسے پشت ڈال دیا تو یقینی بات ہے کہ گھر کے اندر نحوستیں آئیں گی، گھر کے اندر بے برکتی آئے گی۔ پہلے زمانے میں ایک آدمی گھر کے اندر کماتا تو سارے کے سارے گھر والے ایک آدمی کی کمائی کے اوپر آرام سے سارے کے سارا گھر کا نظام چلتا۔ آج گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، بڑا بھی کما رہے ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں، سارے افراد کمانے کے باوجود گھر کی روزی کے اندر خیر برکتیں نہیں ہیں۔ وہ خیر برکتوں کا نہ ہونا، وہ ہماری اللہ کے حکام کو پسے پشت ڈالنا اور دنیا کے اندر مگن ہو جانا، یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی آ رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اللہ کے احکام سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اللہ کے پاک کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ وہ اللہ کا کلام جو ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، وہ اللہ کا پاک کلام جو ہمارا سرچشمہ ہدایت تھا، ہم نے اس کو جہیز میں دینے کی کتاب بنا دیا کہ بچی کی شادی ہے، فہرست تیار کی جائے تو فہرست میں پہلے نمبر کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام کو پہلے خریدنا ہے، نام نمبر 1 پہ اللہ کا پاک کلام لکھا جاتا ہے، اور لوگ اللہ کے پاک کلام کو جا کے بازار سے پہلے خریدتے ہیں۔ ضرور اللہ کے پاک کلام کو خریدیں، لیکن ذرا ہم سوچیں کہ ہماری بیٹی اللہ کا پاک کلام پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟
بچی کو انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور اس کے پیچھے اتنا لگا دیے، بچی MBBS ڈاکٹر بن گئی، MBA پڑھ لی، BCom پڑھ لی، دنیاوی اعتبار سے خوب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، لیکن حال یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام پڑھنے نہیں آ رہا ہے۔ اور ماں باپ کہہ رہے ہیں جہیز میں پہلے نمبر پہ اللہ کے پاک کلام کو لکھ دیا جائے۔ بچے کی شادی کی عمر ہو گئی، 25 سال کا بچہ ہو گیا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، دنیاوی اعتبار سے خوب مال و دولت کما رہا ہے، لیکن وہی بچہ اللہ کا پاک کلام پڑھنا نہیں سیکھ رہا ہے، تو پھر گھروں میں خیر برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ جو اللہ کا پاک کلام صحابہ کی زندگی کے اندر آیا تو انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، وہ اللہ کے پاک کلام کو ہم نے برکت کی کتاب بنا لیا، جزدانوں میں لپیٹ دیے۔ رمضان کا مہینہ آیا، جزدان کے اندر سے اللہ کے پاک کلام کو نکال رہے ہیں، نکال کے دھول کو جھٹک رہے ہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم غیر دانستہ طور سے ہمارے ہاتھ سے اللہ کا پاک کلام گر گیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کا پاک کلام غیر دانستہ طور سے ہمارے ہاتھوں سے نیچے گر گیا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کا کفارہ تو استغفار ہے، لیکن وہی ایمان والے دانستہ طور سے الماری کے اوپر اللہ کے پاک کلام کو سجا کے رکھ رہے ہیں، اور پورے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر دھول کی تہ جم رہی ہے، 1 انچ کے قریب دھول کی تہ جم گئی، اور اللہ کے پاک کلام کو نکالنے کی گھر میں توفیق نہیں ملی۔ رمضان سے پھر رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، تو پھر میرے محترم بھائیو بزرگوں، کیا وہ قرآن سے ہمارے عدم تعلق کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس سے ہمارے گھروں کے اندر خیر برکتیں نازل ہوں گی؟ ہم اس تعلق سے انتہائی سنجیدہ ہوں، فکر مند ہوں کہ ہم ہماری زندگی کے اندر بدعمالیاں اور نحوستوں کو ہم دوسروں کے اوپر تھوپنے کی ذمہ داری اور دوسروں کے اوپر تھوپنے کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں، حالانکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری خود کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے لیے ضرور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے جتنا قابل بنانے کی فکریں ہوں، اور بچے بھی جتنا اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے چمکانے کی فکر کر رہے ہیں، ضرور چمکائیں، لیکن اللہ کے کلام سے رشتے اور تعلق کو جوڑنا ہے، تاکہ زندگی کے اندر خیر برکتیں ہوں، زندگی کے اندر رحمتیں ہوں، زندگی کے اندر اللہ پاک کے فضل و عنایتیں ہمارے اوپر ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ کے پاک کلام سے تعلق مضبوط ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے، محدثین نے لکھا کہ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کے اندر غور و فکر کریں، قرآن کے اندر تدبر کریں۔ اللہ قرآن میں مجھ سے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو میرے محترم بھائیو بزرگوں پھر زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا۔ صحابہ کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، وہ قرآن میں تدبر کرنے کی وجہ سے، وہ توہمات سے نکلے، بدشگونیوں سے نکلے، بدعقیدگی سے نکلے، اور وہ اعمال کے وہ سمجھتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ لیے۔ آج زندگی کی کتنی عمر گزر گئے، اللہ کا پاک کلام ہم کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تو اللہ اس پاک کلام میں مجھ سے آپ سے کیا مخاطب ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ اس پاک کلام میں کیا فرما رہے ہیں، ہم کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہے۔ بچہ ہے، انگریزی بولنا شروع کر لے، والدین بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ الحمدللہ انگریزی بول رہا ہے، انگریزی روانی سے بول رہا ہے، والدین کا سینہ فخر سے چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہی والدین، بچہ دینی اعتبار سے کتنی تنزلی میں جا رہا ہے، کتنے بدعقیدگی، بدعمالی اس کی زندگی کے اندر آ رہی ہے، اللہ سے اور اللہ کے حکموں سے اس کا تعلق کس درجے چھوٹ رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اس کا زندگی کے اندر ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رات کو 3 بجے دعوت سے آ جائیں، بچہ فجر کو نہیں اٹھ رہا ہے، بچہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے، والدین کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ وہی بچہ اگر 8 بجے اسکول کو جانے کے لیے نہیں اٹھتا تو والدین اس کو زبردستی اٹھاتے ہیں، رو رہا ہے تو روتے ہوئے اس کو ایسے ہی تیار کرا کے اسکول کو بھیجتے ہیں۔ ضرور اسکول کو بھیجیں، لیکن میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، ہم کو اس درجے یا اس سے کم از کم تھوڑا کم ہی صحیح ہم اس آخرت کی بھی فکر کر لیں۔
آنے والا وقت بہت پرخطر اور پرفتن دور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، کہ لوگ قیامت کے قریب ایمان والے ہونے کی حالت میں صبح کریں گے اور شام ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں شام ہوگی، شام ایمان کی حالت میں ہوگی، صبح ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں صبح ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہم زندگی کے اندر زبانوں کے اوپر ناشکری باتیں اور بہت سارے گانے بجانے کے نتیجے میں زبان سے کفریہ باتیں ایسی زبان سے نکل جاتی ہیں، ایمان والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ان باتوں کو یقین کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ آدمی کر بیٹھے تو پھر آدمی دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ خصوصاً ابھی گنیش کا تہوار چل رہا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے اندر قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ یقیناً برادران وطن کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ہم معاملات صاف ستھرے رکھیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں، ان کی عبادتوں کے اندر ہم بھی شریک ہونے لگ جائیں۔ کتنے ایمان والوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس تہوار کے اندر گنیش کو دیکھنے کے لیے، اس کے جلوس میں شرکت کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگ اللہ نعوذ باللہ اس کی پوجا کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ڈگمگا رہا ہے۔ جو یقین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے اوپر محنت کر کے بنایا تھا، ان کا یقین تھا کہ ساری دنیا کی طاقتیں، دنیا کی مال و دولت ہیج ہے، ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ یقین صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسرا کے دربار میں جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے وقت کے سپر پاور کے دربار میں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، عمدہ کپڑے پہن لیں، آپ سپر پاور وقت کے بادشاہ کی دربار میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرمان لے کے جا رہا ہوں، اس رب العالمین کے سامنے یہ وقت کے سپر پاور کسرا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ شاہی دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے لقمہ دسترخوان کے اوپر گر گیا، صحابی رسول نے لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کے فوراً اپنے لقمہ کھانا شروع کیا۔ بازو بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ تو شاہی دسترخوان ہے، یہاں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس کو دسترخوان پہ سے اٹھا کے کھانا یہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں میرے پیارے نبی کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کو دین میں، اللہ کے احکام میں، پیارے نبی کے طریقوں میں کامیابی نظر آیا کرتی تھی۔ آج ہمارا فیشن دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سفیر بنا کے بھیجا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نصف ساخ تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ازار کو چڑھایا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں کا فیشن یہ ہے کہ ازار کو، تہبند کو زمین کے اوپر لٹکاتے ہوئے جانا ہے، یہاں کا فیشن ہے، یہاں کا کلچر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی یہی جملہ کہا کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یقین اللہ پر، اللہ کے پیارے رسول کے طریقے میں کامیابی پہ یقین ان کی زندگی کے اندر تھا۔ وہ یقین ان کو اعمال کے اوپر جمایا کرتا تھا۔ آج ہم بھی اسی فیشن کی روش میں ہم خود ٹھنڈے دماغ سے، سنجیدگی سے سوچیں۔ آج شادی بیاہ میں جتنا کھانا آج ہم مسلمان دسترخوانوں پہ ضائع کرتے ہیں، جتنا کھانا ہم شادی بیاہ میں ضائع کرتے ہیں، اور ہم شادی بیاہ کے موقع پہ پلیٹ میں کھانا بچانے کو فیشن تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ہم کو کھانے کا طریقہ سکھلایا، فرمایا کہ کھانا کھاؤ، پلیٹ میں کھانے کو نہ بچاؤ، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر کے کھاؤ، جو پسند ہے اتنا ہی اپنے پلیٹ کے اندر ڈالو۔ اور ہم ہی اللہ کے پیارے نبی کی دسترخوان کے اوپر سنتوں کے دھجیاں اڑاتے ہیں۔ وہی تہبند کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار، کہ جو آدمی اپنی تہبند کو ٹخنے کے نیچے لٹکائے گا اتنا حصہ جہنم کے اندر جلے گا۔
تو وجہ بنی یقین اللہ کی ذات کے اوپر سے ڈگمگائے گا، تو پھر ہم توہمات کا شکار ہوں گے، بدشگونیوں کا شکار ہوں گے، اور ہم پھر نحوستوں کے اندر ہر چیز کے اندر نحوستیں تصور کرنے لگیں گے۔ کوئی آدمی ہماری دکان کے سامنے ایک نیمبو رکھ دے تو ہم فوراً گھبرانا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے اوپر کوئی نے کوئی عمل کر دیا ہے، کوئی ٹٹکا کر دیا ہے، فوراً آدمی بے چین ہوگا، اب کسی عامل کی تلاش کے اندر در بدر نکلتا ہوا پھرے گا۔ لیکن میرے محترم بھائی بزرگوں، یقین اللہ کی ذات پہ ہو جائے تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا مصر کے گورنر تھے، دریائے مصر خشک ہو گئی۔ لوگوں نے کہا عمرو بن عاص سے کہ اس کا سالانہ ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے اندر زیب و زینت کے اندر آراستہ کر کے ہم دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں، اور جیسے ہی دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں یہاں سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے۔ آپ بھی اس پرانے رسم کو، پرانے رواج کو اور ایک توہم کو آپ اس کو بھی جاری کر دیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اسلام آیا انہی توہمات کو، انہی رسومات کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کو۔ حضرت عمر بن خطاب نے جوابی ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ اس چٹھی کو دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ حضرت عمرو بن عاص نے وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈالی، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین نے اس چٹھی میں کیا لکھا تھا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین نے چٹھی میں لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو ہمیں تیری قطعاً ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو پھر فوراً چلنا شروع ہو جا۔ وہ چٹھی پانی میں ڈالی گئی، دریائے نیل کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ یقین ہمارا اللہ کے ساتھ ہو، چیزوں سے، لوگوں سے، ہمارا یقین ان چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری قوم، ساری دنیا حضرت ابراہیم کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہ رہی تھی، اللہ عزت دینا چاہ رہے تھے، آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ وہی نمرود وقت کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کی حکومت ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل کے اعتبار سے حبشی تھے، کالے تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر تقوی آیا، اللہ کا یقین آیا، اللہ کے پیارے نبی کے طریقے میں کامیابی کا یقین آیا۔ وہی بلال حبشی جب حضرت عمر فاروق کے پاس سے گزرا کرتے تو حضرت عمر فاروق ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے سیدنا بلال، کہ ہمارے آقا حضرت بلال جا رہے ہیں۔ وہ حضرت بلال حبشی اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں جنت میں میں جا رہا ہوں تو میرے اونٹ کی نکیل کو حضرت بلال حبشی پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ابو جہل، ابو لہب خاندانی اعتبار سے بہت زیادہ اونچے نسب والے تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر اللہ کا حکم نہیں آیا، ان کی زندگی کے اندر اللہ کے پیارے نبی کے طریقے نہیں آئے، تو پھر وہی ابو لہب ناکام ہو گیا، وہی ابو جہل ناکام ہو گیا۔ وجہ تھی اللہ کے حکام ان کی زندگی میں نہیں آئے۔ تو ہم بھی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ ہو، یقیناً نیک شگونی لی جا سکتی ہے لیکن بدشگونی کی اجازت نہیں ہے۔ کسی چیز میں، کسی چیز کے اندر بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی خود ہمارے اپنے اعمال کے اندر ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کی زندگی میں جتنے اچھائی برائی آتی ہیں وہ انسان کی خود اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، توہمات سے، رسومات سے، بدعات سے اللہ پاک میری، آپ کی، تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔